آج پروین شاکر کی ایک بڑی خوبصورت سی غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کر دے گا، دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کر دے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا۔ جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، بدن کو نو لہو کو چناب کر دے گا۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے، ووٹ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا۔ سکوت شہر سخن میں وہ پھول سا لہجہ، سماعتوں کی فضا خواب خواب کر دے گا۔ اسی طرح سے اگر چاہتا رہا پیہم، سخنوری میں مجھے انتخاب کر دے گا۔ میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تمہاری یاد کے نام انتصاب کر دے گا۔ دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کر دے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا۔ پروین شاکر کی پہلے بھی شاعرہ ہوئی ہیں، تو وہ نسوانی جذبات اور احساسات کا جو اظہار کرتی تھی وہ ایک پردے میں بڑے ڈھکے چھپے انداز میں، بلکہ عورتوں کے خیالات کا اظہار اکثر مرد ہی شعراء کیا کرتے تھے، لیکن عورتوں نے جب کہنا شروع کیا تو اس میں ایک سلیقہ، ایک پردہ داری کہیں نہ کہیں نظر آتی تھی۔ پروین شاکر نے آ کر کے اس رواج کو توڑا اور اپنے جذبات کا، نسوانی جذبات کا، احساسات کا اظہار کافی کھل کر کے بے باک انداز میں انہوں نے کیا کہ ان کے جذبات کیا ہیں، ان کا دل کیا چاہتا ہے۔ اسی کے یہ ایک مثال ہے کہ دھنک دھنک میرے پوروں پہ خواب کر دے گا، کہ وہ لمس، وہ جب مجھے چھو لے گا نا تو میرے بدن کو بالکل، میرا بدن جو ہے کھل کر کے بالکل گلاب ہو جائے گا۔ تو دھنک دھنک میرے پوروں، میرے خواب کو وہ بالکل رینبو کلر دے دے گا، وہ کئی رنگ آ جائیں گے اس میں ہمارے خواب میں۔ وہ جب آئے گا اور جب مجھے وہ چھوئے گا، مجھے وہ ٹچ کرے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا، تو اس لمس سے میرا بدن بالکل گلاب کی مانند وہ کھل جائے گا۔ دھنک دھنک میری پوروں کے خواب کر دے گا، وہ لمس میرے بدن کو گلاب کر دے گا۔ جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، میرا دل بڑا جنوں پسند ہے۔ جنوں جب کوئی ایک دھن سوار ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے۔ جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، بدن کو نو لہو کو چناب کر دے گا۔ تو میرے بدن کو وہ نو بنا دے گا، جو ہے میرا جنوں، وہ میرے بدن کو نو بنا دے گا اور میری رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو وہ چناب، ایک ندی کا نام ہے، وہ کر دے گا۔ تو اس ندی میں، اس لہو کے میں جو ہے وہ لہو کے چناب میں جو ہے وہ میرا بدن کشتی کے مانند وہ بہتی ہوئی تم تک آ جائے گی۔ تو جنوں پسند ہے دل اور تجھ تک آنے میں، بدن کو نو لہو کو چناب کر دے گا۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، میں چاہے جتنا بھی سچ کہوں اس سے، جتنی بھی میں قسمیں کھاؤں، جتنا بھی اسے یقین دلاؤں، لیکن آخر الٹیمیٹلی مجھے ہار جانا ہے کہ وہ جھوٹ اتنا شاندار بولے گا، اتنا زبردست انداز میں، کہ میرے پاس سوائے یقین کرنے کے، اور اس کے جھوٹ کا جواب میرے پاس تو ہوتا ہی نہیں ہے نا، اس کے بعد پر سوائے، اس کے جھوٹ پر سوائے یقین کرنے کے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، میں لاجواب مجھے وہ کر دے گا۔ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اپنے آپ کو منوا لیتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے ہر جگہ کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا، اتنا شاندار جھوٹ بولے گا کہ میں بالکل گنگ ہو کے رہ جاؤں گی۔ وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا۔ انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے، اتنا انا پرست ہے کہ وہ مجھ سے اگر ملنے آیا ہے، مجھ سے بات کرنے آیا، تو اگر میں کتاب پڑھ دیں تو وہاں کے سب سے پہلے مجھ سے کتابیں چھین کے وہ بند کر دے گا کہ بھئی ہمارے اور تمہارے بیچ کوئی اور نہیں ہوگا۔ میری کتابیں بند کر دے گا، میری آنکھیں بند کر دے گا، مطلب میری کوئی کتاب کھلی ہوئی نہیں چاہیے اسے۔ انا پرست ہے اتنا کہ بات سے پہلے، ووٹ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا۔ سکوت شہر سخن میں وہ پھول سا لہجہ، شہر سخن، شاعری کا جو شہر ہے آباد، وہاں جو سکوت طاری ہے، خاموشی سے جو طاری ہے نا، اس میں وہ ایک پھول، اس میں وہ جب کچھ بولتا ہے نا، اس کا پھول سا لہجہ سماعتوں کی فضا خواب خواب کر دے گا۔ یہ جو سننے کی جو فضا ہے نا، یہ اس کو بالکل خواب رنگ دے دے گا، ایک دم خواب جیسے کسی خواب کی وادی میں مجھے پہنچا دیا اس نے۔ تو سکوت شہر سخن میں وہ پھول سا لہجہ، سماعتوں کی فضا خواب خواب کر دے گا۔ اسی طرح سے اگر چاہتا رہا پیہم، اگر اسی طرح لگاتار مجھے وہ چاہتا رہا نا، تو سخنوری میں مجھے انتخاب کر دے گا۔ سخنوری مطلب شاعری کرنا، سخنور اور بھی ہیں، جو شاعر لوگ دنیا میں اور بھی ہیں، لیکن اگر وہ اسی طرح چاہتا رہا تو میری غزلوں کا رنگ، میری شاعری کا رنگ اس قدر نکھرتا جائے گا کہ میں ان تمام شاعروں میں ایک انتخاب ہو جاؤں گی، بالکل الگ ہو جاؤں گی، سب سے اوپر ہو جاؤں گی میں۔ تو اسی طرح سے اگر چاہتا رہا پیہم، سخنوری میں مجھے ایک نہ ایک دن مجھے انتخاب کر دے گا، سخنوری میں مجھے
انتخاب کر دے گا، میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تمہاری یاد کے نام انتصاب کر دے گا۔ یہ اپنے محبوب سے پوچھا جانے والا بڑا اہم، بڑا سنجیدہ سوال ہے کہ میں تو ہوں تمہاری زندگی میں، تمہیں چاہنے والی، یہ بتاؤ کہ میری طرح اور بھی ہے کوئی دنیا میں جو اپنی پوری زندگی تمہارے نام انتصاب کر دے۔ انتصاب کرنا مطلب ڈیڈیکیٹ کر دینا، جیسے کوئی کتاب ہو، جیسے کوئی کوشش ہو، جیسے کوئی انعام ہو، کوئی کامیابی ہو، تو آپ کسی کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں انتصاب کرنا۔ تو کوئی ہے اس دنیا میں جو میری طرح اپنی پوری زندگی تمہارے نام انتصاب کر دے، اپنی زندگی تمہارے نام ڈیڈیکیٹ کر دے، تمہارے نام نذر کر دے؟ ایسا کوئی ہے میرے سوا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے یہ، میری طرح سے کوئی ہے جو زندگی اپنی تمہاری یاد کے نام انتصاب کر دے گا؟ پروین شاکر کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔